شادی سے پہلے لڑکا چیک کرنے کا طریقہ۔ یاسر پیرزادہ اپنے تازہ کالم میں لکھتے ہیں کہ ہوم اکنامکس کالج لاہور کی ایک پرانی درسگاہ ہے۔ یہاں میری والدہ کیمسٹری پڑھایا کرتی تھیں۔ کیمسٹری ویسے ہی بڑا مشکل مضمون ہے اور والدہ محترمہ اس کی بھی ایک دقیق شاخ بایو کیمسٹری پڑھاتی تھیں۔ بعض اوقات مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لڑکیوں کے کالج میں اس مضمون کا کیا کام۔ خیر، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اب یہ کالج یونیورسٹی بن چکا ہے اور ڈاکٹر کمل امین جیسی دبنگ خاتون یہاں کی رئیس جامعہ ہیں جو آئے روز مختلف قسم کی تقریبات کا انعقاد کرواتی رہتی ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی میں ایک نفسیاتی علاج گاہ بھی قائم کر دی ہے جہاں ملک کے نامور ڈاکٹروں سے علاج معالجہ اور مشورہ کرنے کی سہولت موجود ہے۔ گزشتہ دنوں یونیورسٹی کے شعبہ انسانی ترقی اور نفسیاتی کی جانب سے ایسے ہی ایک سیمینار میں شرکت کرنے کا دعوت نامہ ملا جس کا مقصد دماغی صحت اور ان سے جڑے مسائل پر گفتگو کرنا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر سربراہ شعبہ عطیہ گیلانی نے مجھے دماغی مسائل کے اس سیمینار میں مدعو کیا۔ بہرحال وجہ چاہے جو بھی ہو، اس سیمینار میں ہونے والی گفتگو اس لحاظ سے مثبت رہی کہ مجھے طالبات کو یہ بات سمجھانے کا موقع مل گیا کہ وہ اپنی زندگیوں میں شادی جیسا اہم فیصلہ کرتے وقت یہ ضرور دیکھیں کہ کہیں ان کا پالا کسی ذہنی مریض سے نہ پڑ جائے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ جتنا وقت اور تردد اپنی زندگی کے غیر اہم فیصلوں پر صرف کرتی ہیں، اتنی پڑتال اگر اس مرد کی بھی کر لیں جس سے شادی کا ارادہ ہو تو شاید آپ کی زندگی سکھ میں گزر جائے۔ اس موقع پر ایک طالبہ نے سوال کیا کہ لڑکی اگر شادی سے پہلے لڑکے کے دماغی معالجے کا مطالبہ کرے گی تو شادی تو دور کی بات، لڑکے والے تو چائے کی ٹرالی الٹا کر چلے جائیں گے۔ ایسے میں لڑکے کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سوال کا کوئی آسان جواب نہیں، لیکن کچھ طریقے بہرحال ایسے ضرور ہیں جن کی بنیاد پر لڑکے کے ذہنی رجحان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ طریقے کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ لڑکے کو فیمنسٹ ہونا چاہیے۔ اگر لڑکا عورت کو مرد کے برابر نہیں سمجھتا، اسے پاؤں کی جوتی سے تشبیہ دیتا ہے، اس کی آزادی کا مخالف ہے، نوکری کرنے والی عورتوں کو اچھا نہیں سمجھتا، اسے خود مختار عورتیں پسند نہیں جو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں، تو ایسا بندہ چاہے شاہی خاندان سے ہی کیوں نہ ہو تعلق رکھتا ہو، اسے شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ ایسے شخص کو بیوی نہیں باندھی چاہیے۔ اور رہی یہ بات کہ کسی شخص کے خیالات کے بارے میں جانکاری کیسے حاصل کی جائے، تو یہ کام زیادہ مشکل نہیں۔ انسان طویل وقت تک خود پر منافقت کا خول چڑھا کر نہیں رکھ سکتا۔ آپ کسی بندے سے 2-4 مرتبہ مل لیں تو اس کے خیالات کا اندازہ ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ مت سوچیں کہ لوگوں کو جاننا ناممکن بات ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتے، مگر چند ملاقاتوں میں آپ اس کے چیدہ خیالات کا پتہ ضرور لگا سکتے ہیں۔ اس کام کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ موروثی بیماریوں کی تفصیل معلوم کی جائے۔ بظاہر یہ بات بہت عجیب لگے گی کہ آپ رشتہ تلاش کرتے وقت یہ شرط رکھیں کہ ہمیں لڑکے کے گھر والوں کی تمام ذہنی اور جسمانی بیماریوں کے متعلق آگاہ کیا جائے، مگر قطعی غیر محسوس اندازہ میں یہ معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہاں شفیق الرحمان کا ایک مضمون یاد آ گیا جس میں شادی کا خواہش مند نوجوان اپنے ہونے والے خسر سے ملنے جاتا ہے اور انٹرویو میں ناکام ہو کر لوٹتا ہے کیونکہ بزرگوار بڑھاپے کی بیماریوں سے متعلق بات کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، جبکہ نوجوان کسی قسم کی بیماری کے بارے میں جانتا تک نہیں۔ آپ ہرگز یہ غلطی نہ کریں بلکہ الٹا لڑکے کے گھر والوں کی بیماریوں کے بارے میں ایسی گفتگو کریں جیسے آپ کو اس بات کی بہت فکر ہے۔ غالب امکان ہے کہ وہ لوگ خود ہی اپنا کچھا چٹھا کھول کر رکھ دیں گے۔ اسی سے جڑی ایک نہایت اہم بات جنسی رجحان معلوم کرنا بھی ہے۔ ممکن ہے آپ کو میری یہ بات احمقانہ لگے، ایک مشرقی لڑکی جس کے رشتے کی بات چل رہی ہو وہ کس طرح اپنے ہونے والے شوہر کے جنسی رجحان کا پتہ چلا سکتی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بات بےحد عجیب ہے۔ آپ اگر شادی سے پہلے لڑکے سے بات چیت کر لیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس قسم کا جنسی رجحان رکھتا ہے، بلکہ وہ خود ہی سب کچھ بتا دے گا۔ انسان کسی سے دوستی کرتے وقت ایسا کوئی پیمانہ نہیں باندھتا کہ اگلے 50 برس تک وہ فلاں شخص کا دوست رہے گا، لیکن شادی ایسا بندھن ہے جس میں ہمیں اچھی طرح علم ہوتا ہے کہ اگلی کئی دہائیوں تک ہمیں اس مرد یا عورت کے ساتھ رہنا ہے۔ اسی لیے ایسے معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے لازمی ہے کہ فریقین ایک دوسرے کے متعلق تمام ضروری معلومات اکٹھی کر لیں، جیسے کہ ان کے مذہبی خیالات کیا ہیں، سیاسی سوچ کیا ہے، وہ یہ بھی طے کر لیں کہ بچوں کی پرورش کیسے کی جائے گی، گھر کے ذرائع آمدن اور اخراجات کیسے تقسیم ہوں گے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اگر کل کلا کو شادی ختم ہو گئی تو لڑکی کہاں جائے گی اور کیسے رہے گی۔
ہمارے यहाँ शादी के मौके पर हक महर पर बात करने को भी मुनासिब नहीं समझा जाता। लड़की वाले अगर ज्यादा हक महर तलब करें तो लड़के वाले उन्हें लालची और बदनीयत समझते हैं। इस मसले का सिवाय इसके और कोई हल नहीं कि लड़की को वही कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए जो मगरबी ममालिक में उसे हासिल है। वहाँ जब शादी को मखसूस मुद्दत गुजर जाती है तो लड़की अपने शौहर की जायदाद में हिस्सादार बन जाती है, और अगर फिर उसका शौहर तलाक देता है तो वो निस्फ जायदाद देकर फारिग करता है। हमारे मुल्क में भी ये कानून बनाने की ज़रूरत है। यहाँ हुकूक निस्वा की तंजीमें अगर ऐसा कानून मंजूर करवाने में कामयाब हो जाएं तो इससे बड़ी और कोई नेकी औरत के साथ नहीं हो सकती। इससे पहले कि आज पाने बता मुझे मतऊन करें, मैं खुद ही इस बात का एतराफ़ कर लूँ कि मोहब्बत भी शादी के लिए बेहद ज़रूरी है, बल्कि सच पूछे तो पहली चीज़ ही मोहब्बत है। मगर मोहब्बत की लज्जत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि लड़के के पास मुनासिब गाड़ी हो, वो बच्चों को मेयारी स्कूलों में पढ़ाने की इस्तात रखता हो और उसके घर में गीज़र और पानी की मोटर वगैरह ठीक तरीके से काम करती हो। ऐसा ना हो कि जब वो कहे जाने मन मुझे तुमसे मोहब्बत तो है, बीवी जलकर जवाब दे के पहले गीज़र ठीक करवाएं।